اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اگر کچھ حادثات یا کوئی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا تو ویسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ آدمی جب اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اسی وقت، اسی لیے اہل علم یہ بات بتاتے ہیں کہ آدمی کو اعتکاف میں بیٹھتے ہوئے پہلے ہی سے یہ نیت کر کے بیٹھنا چاہیے کہ اگر میرے یعنی خاص کر اس کا اپنا کوئی قریبی رشتہ دار بیمار ہے، ایسا بیمار کہ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ مرض الموت ہے، آج کل کبھی بھی جو نا ان کی روح قبض ہو سکتی ہے، تو اس طرح کا کوئی بیمار ہے تو ایسے آدمی کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آدمی اگر پہلے ہی سے نیت کر لیتا ہے کہ اگر میرے اعتکاف کے دوران اس کا انتقال ہو گیا تو میں اس کے جنازے میں شریک ہو کر آؤں گا تو کوئی حرج نہیں کہتے ہیں۔ تو ویسے ہی اس طرح کی جو نا حادثات وغیرہ کی بھی بات ہے کہ کوئی بہت بڑا حادثہ وغیرہ کچھ ہو گیا میرے اپنے گھر سے متعلق، جی، تو ایسی صورت میں اعتکاف میں بیٹھتے ہوئے آدمی اس طرح کی نیت کر لے کہ ہاں میرے اپنے گھر کوئی بڑا حادثہ ہو گیا یا کوئی موت وغیرہ ہو گئی تو میں جا کر آ جاؤں گا، تو ایسی صورت میں جا کر آ گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ورنہ ایسے ہی بالکل دور پار کا محلے کا کوئی ہے، فوت ہو گیا، کچھ بھی ہوا، اس کی وجہ سے آدمی اعتکاف چھوڑ کر جائے، یہ اس کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ تو آدمی اعتکاف میں بیٹھتے ہوئے یہ جو نا پہلے ہی سے اس کے اپنی نیت میں یہ داخل ہو کہ ہاں میرے اپنے گھر میں جو میرا اپنا قریبی ماں باپ بھائی بہن دادا دادی کوئی بھی ایسے کہ جن کے بارے میں اس کا جو نا ایک گمان ہے کہ پتہ نہیں میرے اعتکاف کے دوران کہیں یہ جو نا فوت نہ ہو جائیں، تو ایسی صورت میں پہلے ہی سے بندہ اپنی یہ نیت بھی کر لے۔ تو ایسی صورت میں تھوڑی دیر کے لیے جائے اور جا کر ان کی تدفین وغیرہ کے ساتھ فوراً واپس آ جائے، کوئی حرج کی بات نہیں، اہل علم کہتے ہیں۔ اگر ایسی نیت نہیں کیا ہو تو پھر ایسی صورت میں اس کو جانا نہیں چاہیے، اگر جائے گا تو پھر اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ تو اعتکاف کی اس یعنی عبادت میں سب سے اہم یہی کہ مسجد کو ہی لازم پکڑ کے رہنا ہے۔ تو آپ جب مسجد سے باہر نکل جائیں گے اپنی کسی بھی دنیاوی ضرورت کے لیے، جیسے یہ خاص کھانا وغیرہ ہے، اگر مسجد میں انتظام نہیں، کوئی لا کر دینے والا بھی نہیں، آپ گھر جا کر کھا کر آتے ہیں تھوڑے سے وقفے میں مختصر وقت کے لیے، یا پھر مسجد میں اگر حمامات نہیں ہیں، ٹائلٹس نہیں ہیں اور اس کے لیے آپ کو گھر جانا پڑ رہا ہے تو ایسی بنیادی ضرورت کے لیے جا سکتا ہے اور فوراً واپس آ جانا چاہیے۔ پھر گھر میں بیٹھ کر حال احوال پوچھنا، باتیں کرتے رہنا، رشتہ داروں سے ملنا کوئی کام جو نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح کی جو ضرورت ہے اس کے لیے جائے آئے بس کافی ہے، اس کے علاوہ اپنے بزنس دیکھنے کے لیے یا کسی سے ملنے ملانے کے لیے ایسے سب کسی کام کے لیے اعتکاف چھوڑ کر مسجد سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ دو سوالات تھے جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے جو نا اس کی جو نا جواب دینے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کے مسائل سامنا جب ہوتا ہے تو عمل کرنے سے پہلے ان کے بارے میں معلوم کر کے عمل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ بہت سارے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب آ گیا سامنے تو کر لیتے ہیں، کر کے اس کے بعد پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے ایسا کر دیا، کیا کرنا ہے بول کے۔ جی آج کل تو ماشاءاللہ قدم قدم پر آپ کے پاس موبائل فون ہے، ان کا نمبر ان کا نمبر، بہت سارے جی مفتی حضرات علماء بہت سارے جناب آپ کی جان پہچان جن سے بھی ہے تو ان سے آپ معلوم کر کے مسئلے کے بارے میں پھر اس کے بعد آگے بڑھنا چاہیے، یہی سب سے بہتر ہے۔ تو حضرات و خواتین، جیسے کہ آپ لوگوں کو کل بھی اعلان کیا گیا تھا کہ ہماری اس مسجد میں انشاءاللہ تمام طاق راتوں میں قیام اللیل کی نماز کا انتظام ہے۔ یہ جو نماز ہوتی ہے تراویح، اس سے پہلے بھی ایک بات جو بتائی گئی تھی کہ اس میں تعداد کے اعتبار سے کوئی حد اس کی نہیں ہے،
جتنی چاہے آدمی پڑھ سکتا ہے، 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت بول کے. تو اس لیے اسی نماز کو جسے ہم تراویح کہتے ہیں، قیام اللیل کہتے ہیں، تہجد کہتے ہیں، سب ایک ہی نماز کے الگ الگ نام ہیں. تو ان نمازوں کو آدمی ڈیوائیڈ کر کے بھی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. 4 رکعت شروع میں پڑھ لیا، بیچ میں اٹھ کر ایک اور 4 رکعت پڑھا، پھر جو نا تھوڑی دیر سو گیا، پھر آخری میں اٹھ کر اور ایک 4 رکعت 8 رکعت پڑھا، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو یہ رات کی ضروری نہیں کہ ایک ہی مرتبہ پڑھ کر ختم کر دینا ہے پھر دوبارہ نہیں پڑھنا ہے، ایسے کچھ نہیں ہے. بالکل آدمی جیسے اس کی اپنی سہولت ہوتی ہے، شروع ہی میں کچھ پڑھ لیا، پھر اس کے بعد آرام کر لیا، پھر بیچ میں اٹھا اور بیچ میں ایک 4 رکعت 6 رکعت پڑھا، پھر اس کو سستی آئی تھوڑی دیر اور جو نا آرام کرتا ہے، پھر اس کے بعد پھر پڑھنا چاہتا ہے، پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. تو یہ جو ہم قیام اللیل پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اعتراض کریں کہ کیوں اس طرح سے پہلے بھی پڑھتے ہیں بعد میں بھی پڑھتے ہیں. تو اس میں کوئی حد نہیں ہے، جتنی بندہ پڑھے 2 رکعت 2 رکعت پڑھ سکتا ہے. تو شروع میں 8 پڑھتے ہیں، پھر بیچ میں ویسے ہی جو نا 8 10 جتنی بھی پڑھتے ہیں پڑھ کے اس کے بعد وتر پڑھیں گے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو یہ قیام اللیل کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نفل نماز ہے. آدمی جیسے چاہے پڑھ سکتا ہے، شروع میں تھوڑا بعد میں تھوڑا، یا پوری جتنی اس سے پڑھنا تھا پہلے ہی پڑھ کے ختم کر دیا، یا پہلے نہیں پڑھا آخر میں اٹھ کر پڑھ رہا ہے پوری، جیسے چاہے. اس میں بالکل آزاد ہے بندہ. تو اس لیے کسی طرح کا کوئی اعتراض یا کسی کو کوئی شبہ اس کے اندر بالکل جو نا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئیں، اور جیسا کہ آپ لوگوں کو یہ اعلان بھی کیا گیا کہ انشاءاللہ یہاں حاضر ہونے والے تمام حضرات اور خواتین کے لیے سحری کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے. تو بے فکر ہو کر انشاءاللہ آپ آ سکتے ہیں قیام اللیل کے لیے، کہ انشاءاللہ یہاں سحری کا بھی انتظام رہے گا. وجزاکم اللہ خیرا، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.